السلام علیکم، ویلکم ٹو دا پوڈ کاسٹ دوران فائلز. میں ہوں آپ کا ہوسٹ حر شفیع، اور آج ہم بات کریں گے ٹرانسجینڈر کمیونٹی کے اوپر پاکستان کے اندر، کے پی کے اندر، اور وہ ٹرانسجینڈر ریفیوجیز جو افغانستان سے پاکستان آفٹر دا کابل ٹیک اوور آئے تھے. اس وقت وہ دنیا میں کدھر ہیں، اس وقت ان کے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے، ریپیٹریشن میں کیا وہ واپس جا رہے ہیں، کیا ان کو پاکستان میں سیٹلمنٹ مل گئی ہے. اور اس موضوع کو ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مسٹر راجہ ندیم. He is an academic, an assistant professor, and he's also a human rights activist جو کہ کام کرتے ہیں وجود فاؤنڈیشن کے ساتھ. السلام علیکم، کیا حال چال ہے؟ وعلیکم السلام، آپ کیسے ہیں؟ الحمد للہ سر. اچھا، پہلے تو آپ ہمیں تھوڑا سا وجود آرگنائزیشن کے بارے میں بتائیں کہ آپ کا اس میں رول کیا ہے، ان کا ٹرانسجینڈر کمیونٹی کے اندر کیا رول ہے، ان کو کس طرح پروٹیکشن دیتے ہیں یا ایڈوکیٹ کرتے ہیں ان کے لیے، اور یہ کس کس ایریا میں صرف پاکستان میں آپریٹ ہوتی ہے یا انٹرنیشنلی بھی؟ جی وعلیکم السلام. اٹس نائس ٹو میٹ یو آفٹر اے ویری لانگ ٹائم. اور بڑا دل خوش ہوتا ہے اپنے اسٹوڈنٹس کو اتنا امپاورڈ دیکھ کر. آئی بلانگ ٹو ایکیڈیمیا بیسکلی. فار دا لاسٹ 33 ایئرس میں نے مختلف نیشنل اور انٹرنیشنل اداروں میں پڑھایا. پچھلے 20 سال اقرا یونیورسٹی اسلام آباد میں پڑھایا. اور جو وجود سوسائٹی ہے اس کے ساتھ میرا لنک ایسے ہوا کہ مجھے ایک پروجیکٹ ملا تھا UN کی طرف سے، ان کے لیے کتاب بنانی تھی. ٹو کٹ شارٹ میں نے ان کے ساتھ وقت گزارا کیونکہ مجھے ان سے ایک ڈیٹا لینا تھا، اور پھر مجھے اس کمیونٹی کے اندر کی جو باتیں تھیں وہ مجھے پتہ چلیں جو کہ ہم سول سوسائٹی ان کو کسی اور اینگل سے دیکھتے ہیں. تو پھر جو جن کے ساتھ میں کام کر رہا تھا ببلی ملک، ہم نے مل کے ڈیسائیڈ کیا کہ اس کو ایک رجسٹرڈ آرگنائزیشن بنائی جائے. تو وجود سوسائٹی ہم نے رجسٹر کروائی 2015 میں، اور اٹس اے کمیونٹی لیڈ آرگنائزیشن جس میں ایز اے ڈائریکٹر آپریشنز کام کر رہا ہوں. اور ہم ٹرانسجینڈر کمیونٹی سے ریلیٹڈ جتنے بھی ایشوز ہیں، فار ایگزامپل ہیلتھ ہو گیا، ایجوکیشن ہو گئی، وائلنس ہو گیا، سیفٹی ہو گئی، اکنامک امپاورمنٹ ہو گئی، کلائمیٹ چینج ہے، اور فورسڈ مائگریشن ہے، اور اس طرح کے جو بہت سارے ریلیونٹ ایشوز ہیں. جیسے بھی کووڈ آیا تھا، تو جتنے بھی کلیمٹیز یا جتنے بھی ایسے واقعات ہیں یا ایریاز ہیں جہاں پر ان کو مدد کی ضرورت ہے اور اویئرنیس کم ہے، وہاں پر ہم ان کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. صحیح. تو پاکستان میں ٹرانسجینڈر کمیونٹی ہم بچپن سے دیکھتے آتے ہیں، اور وہ جس ونڈو کے تھرو ہم لوگ دیکھتے ہیں وہ بھی سب کو پتہ ہے. لیکن ریسنٹلی ہماری نیبرنگ کنٹری میں ٹیک اوور ہوا آف دا طالبان رجیم. خیبر پختونخوا میں ایک زمانے سے ان کے اوپر بہت پریڈومننٹلی خیبر پختونخوا میں ان کے اوپر بہت زیادہ ظلم ہوتے ہیں، کیسز بہت زیادہ سرفس کرتے ہیں. اور افغانستان سے بھی ہمیں پتہ کہ وہ بہت ہارڈ لائن ایکسٹریمسٹ اور رجیم ہے. تو وہاں سے بہت سے لوگ مائیگریٹ کیے، جن میں سے آئی ایم شیور ایک پاپولیشن کے اندر اسپیسیفک پرسنٹیج ٹرانسجینڈرس کی بھی ہوتی ہے. وہ لوگ وہاں سے یہاں پہ آئے ہیں. تو اس وقت کیا حالت ہے افغانستان میں؟ جو ٹرانسجینڈرس کچھ رہ گئے ہوں گے، آئی ایم شیور سارے تو نہیں مائیگریٹ کر پائے، جو کے پی میں آ چکے ہیں، ان کی اس وقت کنڈیشن کیا ہے؟ میں بہت خوش ہوں کہ آپ نے یہ سوال کیا، کہ بہت سارے لوگوں کی اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہے. لوگوں نے کہا کہ افغانستان میں جب طالبان آئے تو طالبان کا ایک بڑا ہارڈ سٹانس ہے، ایک اسلامک پوائنٹ آف ویو ہے جس کے مطابق وہ اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ تھوڑی لبرٹی چاہتے ہیں. تو فیملیز نے مائیگریٹ کیا، لیکن لوگوں نے کسی نے بھی ولنریبل کمیونٹیز کا ذکر نہیں کیا. تو ہم چونکہ ولنریبل کمیونٹیز کے ساتھ کام کرتے ہیں، تو اس میں خواجہ سرا اور جو ٹرانسجینڈر طبقہ ہے ان کی بھی مائیگریشن ہوئی، اور طالبان کا ان کے ساتھ رویہ کچھ زیادہ ہی میں کہوں گا تحقیر آمیز تھا. ہم نے ایسے بھی خواجہ سراؤں کو دیکھا کہ جو ان کی قید میں تھے، جن کے پاؤں میں ان کو بیڑیاں ڈال کے رکھا گیا، وہ ڈائبیٹک تھے، بیمار تھے، اور ظلم کی جو آپ سوچ سکتے ہیں، کیونکہ میں اس کا خود وٹنس رہا ہوں. کیونکہ کوئی بھی انسان ہے، اس کو کوئی گردوں کی بیماری ہو سکتی ہے، کوئی شوگر ہو سکتی ہے، کوئی بلڈ پریشر ہو سکتا ہے، جو نارملی ہے ہر جگہ. ان کی انکارسریشن جو ہوتی ہے وہ کس اس کے تحت کرتے ہیں؟ کہ بس دا فیکٹ دیٹ دے آر ٹرانسجینڈرز، یا ہاں یہ جی، کلیم کیونکہ کرتے ہیں؟ ٹرانسجینڈر کمیونٹی جو ہے ایک فیمنائزڈ ورژن جو ہے وہ ایک آپ کو بہت ویزیبل نظر آتا ہے، اور یہ ہماری سوسائٹی میں بہت ویزیبل بھی ہیں. ایک حد تک ان کی ایکسیپٹنس بھی ہے کہ یہ کام کرتے ہیں ناچ گانے کا. افغانستان کو اگر آپ دیکھ لیں تو افغانستان کے تو خیر ڈائنامکس بہت ڈفرینٹ ہیں. بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جن پر ہم بات کھل کے بھی نہیں کر سکتے. بہت سارے ٹیبوز ہیں
جن پر ہم بات نہیں کر سکتے. میری طرف سے سر آپ جتنا مرضی کھل کے بات کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں بچہ بازی جو ہے وہ بہت کامن ہے افغانستان میں, اس کو لوگ برا نہیں سمجھتے. BBC کی ڈاکومنٹریز بھری ہوئی ہیں. ایک لڑکا رکھنا اس کو برا نہیں سمجھتے, لیکن ایک فیمنائزڈ بندہ جو ہے اگر وہ اپنا علیحدہ زندگی گزارنا چاہے اور ایز اے ٹرانسجنڈر یا خواجہ سرا اکیلے گزارنا چاہے تو اس کے لیے بھی ان کے پاس اسپیس ہے. اور یہ جرم ہے ان کے لحاظ میں, اس لیے ان کو اب جب طالبان آئے تو انہوں نے کہا کہ نہیں, ان کو تو جو لوگ داڑیاں رکھیں, خواتین حجاب کریں. اب آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ آپ ایک اگر خواجہ سرا پاکستان میں دیکھتے ہیں, KPK میں دیکھتے ہیں, تو اسے کہا جائے کہ تم برقع پہنو یا نہ پہنو, تم لڑکے ہو نہیں ہو تو داڑھی رکھو. تو اس طرح کی بہت ساری ریزنز تھی جن کی وجہ سے ان کے ساتھ تھوڑا سا ان کو ڈسکرمنیٹ کیا گیا. اور پھر ان لوگوں نے مائگریشن شروع کی پاکستان میں. اب KPK میں ایسا ہے کہ چونکہ ان کی ایکسیپٹنس زیادہ ہے, ایکسیپٹنس ان دا سینس کہ پشتو بولنے والے لوگ تھے اور وہاں پشتو اسپیکنگ لوگ زیادہ ہے, تو زیادہ وہاں پر مائگریٹ ہوئے. لیکن چونکہ بارڈر بھی وہی کراس کیا, پیسے دے کے کراس کیا, لیگلی کراس کیا, انلیگلی کراس کیا, ویزے کے تھرو آئے لوگ آئے. ہم نے وہ مناظر دیکھے ہیں جب لوگ جہازوں کے پیچھے بھاگ رہے تھے, جب فال آف کابل ہوا, تو ہم نے سب کچھ دیکھا ہے اس کے اوپر جو ہوتے ہوئے. جب یہ لوگ پاکستان پہنچے ہیں تو کچھ لوگ تو بلینڈ ان ہو گئے کلچر میں جن لوگوں کے جاننے والے تھے, اور کچھ لوگوں کو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز نے بھی سپورٹ کیا. اس میں مختلف فورن کنٹریز نے بھی سپورٹ کیا, اور سب سے زیادہ جو سپورٹ کیا وہ UNHCR نے کیا, جو امیگرینٹس کو سپورٹ کرتی ہے. اور پھر انہی کے تھرو اور ان لوگوں کے تھرو اگر آپ جا کے دیکھیں تو مختلف ہوٹلس میں آپ کو اسلام آباد میں ہر جگہ ابھی بھی افغانستانی نظر آ رہے ہیں. یہ لوگ بھی ہیں, اور ان کا انفلکس جو ہے وہ ہوا پاکستان سے. تو ہم ایز اے ہیومن رائٹس آرگنائزیشن اگر جو کچھ کر سکتے تھے, کہ جس نے ہم سے رابطہ کیا تو ہم نے ان کا لنک جو ہے وہ UNHCR سے کروایا. اور اگر کسی کو کوئی جو ہم تھوڑی بہت امداد کر سکتے تھے ایز ہیومینیٹیرین گراؤنڈس پہ, وہ ہم نے کی لوگوں کے ساتھ. ورتے اویئر کہ یہاں پہ ایک اس طرح کی آرگنائزیشن ہے, یا اس طرح کے ایک نہیں اور بھی ہوں گی, اور ہم ان کے پاس جائیں گے تو یہ ہمیں نہیں, یہ لوگ اپنی کمیونٹی کو ڈھونڈتے ہیں, یہ لوگ اپنی کمیونٹی کو ڈھونڈتے ہیں. اور جب کوئی بھی آرگنائزیشن چاہے ہماری ہو یا جو کوئی ادر آرگنائزیشن ہو جو کہ ٹرانسجنڈر ایشوز پہ کام کر رہے ہیں, تو پشتو اسپیکنگ جو لوگ ہوتے ہیں ان کو گائیڈ کر دیتے ہیں کہ یار وہ ایک ادارہ ہے, پنڈی میں ہے, اسلام آباد میں ہے, لاہور میں ہے, پشاور میں ہے, کراچی میں ہے. اب تو بہت سارے ادارے ہر شہر میں ہیں. تو پھر لوگ ان لوگوں سے رابطہ کرتے ہیں, اور پھر وہ جو ادارے ہیں جو ان کے لیے ہیلپ کر سکتے ہیں, جو بھی ہیومینیٹیرین گراؤنڈس پہ ان کو گائیڈ کر سکتے ہیں, وہ لوگ یہ کام کرتے رہے ہیں, اور ہم نے بھی یہ کام کیا. افغانستان میں تو ناٹ جسٹ ٹرانسجنڈر کمیونٹی بٹ طالبان کا جو لائف فلاسفی ہے جو وہ پوری لینڈ پہ امپلیمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں, وہ ایک ہارڈ لائن اسلامک ہے, بائی دیئر کلیم اسلامک. اور کچھ چیزیں ہیں بھی, کچھ چیزیں تھوڑی ایکسٹریم اس پہ ہیں انٹرپریٹیشن پہ. بٹ ایون ان پاکستان خیبر پختونخوا ہم نے ہمیشہ سے سنا بھی ہے, دیکھا بھی ہے, اور سب سے زیادہ کیسز بھی جو آتے ہیں نا ٹرانسجنڈر کے خلاف نہیں, بٹ ان کے اوپر تشدد کے یا قتل کے, وہ KP سے آتے ہیں. اب اس میں 2-3 وجوہات ہو سکتی ہیں کہ KP کی عوام از ناٹ ایکسیپٹنگ آف دیز پیپل. ان کے مطلب چلیں آپ ان کے پرسپیکٹیو سے, لائف فلاسفی سے, ان کے ڈیسیجنس کو نہ مانتے ہو, بٹ ایز اے ہیومن بینگ کچھ رائٹس ہوتے ہیں جو کہ سب کے ایکول ہیں. دا رائٹ ٹو لیو, دا رائٹ ٹو بی آن دا لینڈ, انلیس گورنمنٹ نہ دے. اب وہاں سے جو لوگ ریفیوجیز کافی زیادہ تعداد میں آئے ہیں, آئی ایم شیور وہ مکس ہو کے لوگ آ رہے ہوتے ہیں. ہاؤ ہیز دی پاپولیشن آف KP ایکسیپٹیڈ دی ٹرانسجنڈر کمیونٹی جو افغانستان سے آئی ہے, جو ان کی اپنی تھی, اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ان کے کلچرل ریلیجس ویلیوز بھی اس کو ڈکٹیٹ کرتے ہیں کہ کیا ہوگا ان لوگوں کے ساتھ جو ریفیوجیز میں آئے ہیں. تو آپ لوگوں تک کیا انفارمیشن پہنچی ہے؟ از اٹ دیکھیے آپ کے سوال کے نا 3 ڈفرینٹ پہلو ہیں, 3 اینگلز ہیں. پہلا اینگل تو یہ ہے کہ جو افغانستان سے ٹرانسجنڈر کمیونٹی آئی وہ یہاں پر کیسے انٹیگریٹ ہوئی. دوسرا سوال آپ نے پوچھا وائلنس اگینسٹ دا ٹرانسجنڈر کمیونٹی ان KPK. اور جو تھرڈ تھا وہ آپ کا تھا کہ ان کی جو ریلیجیس اور کلچرل ویلیوز ہیں وہ کیا ہیں. سب سے پہلے تو آپ کو خواجہ سرا اور ٹرانسجنڈر کلچر کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ
ایک بھی علاقے میں جو ہے جو لوگ اکٹھے رہتے ہیں اپنے کلینز بنا کر، اس میں ایک علاقے کے لوگ نہیں ہوتے. یہ ان کی ہسٹری ہے. کوئی مانسہرہ سے ہوگا، کوئی ملتان سے ہوگا، کوئی کراچی سے ہوگا، کوئی پشاور سے ہوگا، کوئی راولپنڈی میں ہوگا. آپ کراچی چلے جائیں، آپ لاہور چلے جائیں، آپ ملتان چلے جائیں، آپ کوئٹہ چلے جائیں، پاکستان کے کسی شہر میں چلے جائیں، آپ کو ان کے جو کلینز نظر آئیں گے جہاں پہ یہ رہتے ہیں، وہاں پر ڈفرینٹ علاقوں کے لوگ ہوتے ہیں. تو اسی طرح جب افغانستان سے یہ کمیونٹی آئی تو یہ کمیونٹی کا ایک بڑا خوبصورت جو میں کہتا ہوں ایک پہلو ہے جس کو میں نے اسٹڈی کیا، بہت مائنیوٹلی دیکھا کہ یہ دے ہیو اوپن آرمس فار دیئر کمیونٹی، چاہے وہ کسی بھی علاقے سے ہے. اور اگر وہ بری حالت میں ہے تو یہ اس کو سپورٹ بھی کرتے ہیں. ان کا سپورٹ سسٹم بھی بڑا اسٹرانگ ہے. یہ میری پرسنل آبزرویشنز ہیں. اور اسی طرح انہوں نے جو افغانستان سے اس بری حالت میں آئے ٹرانسجنڈر کمیونٹی، تو کے پی نے نہیں، پورے پاکستان کے لوگوں نے جہاں جہاں پشتو بولنے والے لوگ تھے ان کو ایکسیپٹ کیا، اپنے ساتھ رکھا، ان کو سیکیورٹی دی. اور ان میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ شاید پاکستان سے جانا بھی نہیں چاہتے تھے یا نہیں جانا چاہتے ہوں گے. ہمارا جو ادارہ ہے وہ چونکہ اسلام آباد بیسڈ ہے، کیپٹل ہے، رجسٹرڈ ہے، اور راولپنڈی کا ایریا اس کے ساتھ منسلک ہے. تو ہم سے لوگوں نے ٹیکنیکلی زیادہ پوچھا کہ ہم یہاں سے کیسے ہمیں ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے، کیا پروٹیکشن مل سکتی ہے. تو ہمارے پاس جو بھی لوگ آئے جو کیوریز ہیں، ہم نے ان کو UNHCR سے لنک کروایا. UNHCR والوں نے ہم سے بھی رابطہ کیا کہ کیا آپ ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جو افغانستان سے آ رہے ہیں، ان کو ہیلپ چاہیے تو ہم ان کے لیے ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ ہمارے پاس جینڈر مائنورٹیز کے لیے علیحدہ سے کچھ جو کوئی ایک سمپتھی ہے یا ہم ان کو علیحدہ سے فیسیلیٹیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. تو ہم نے ان کو UNHCR سے جو تھا وہ لنک کروا دیا اور پھر اس طرح وہ لوگ ایڈجسٹ ہو گئے. تیسرا جو آپ نے سوال پوچھا وائلنس کا، یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کے پی کی سائٹ پہ کہ منافقت جو ہے وہ عروج پہ ہے. آج کل تو منافقت پورے پاکستان میں عروج پہ، لیکن اگر ہم اس کمیونٹی کے جائیں، ہم اور ڈیٹیل میں نہ جائیں کہ آپ بچہ بازی کرتے ہیں، آپ لونڈے بازی کرتے ہیں، آپ لڑکے رکھتے ہیں، آپ خواجہ سراؤں کے ساتھ جا کے تعلقات رکھتے ہیں، اور جب کبھی آپ کو غصہ آ جائے تو پھر آپ کو آنر کلنگ یاد آ جاتی ہے. اور آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ پچھلے 2-3 سالوں میں سب سے زیادہ، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، مرڈرز جو ہوئے ہیں وہ کے پی کے ایریا میں ہوئے ہیں. اب ہوتا کیا ہے جب کوئی مرڈر ہو جاتا ہے، شاید آپ کے آڈینس کے لیے بھی ایک نئی چیز ہو. جب کوئی خواجہ سرا یا ٹرانسجنڈر قتل ہوتا ہے تو بیسیکلی تو وہ اپنے گھر سے والے اس کو ڈس اون کر چکے ہوتے ہیں 14-15 سال کی عمر میں کہ تم ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہو. کہ ایسا لڑکا جو کہ ایک زنانہ حرکات کرتا ہے اور زنانہ طریقے سے چلتا ہے، وہ ان کے لیے ایک دم سے ٹیبو بن جاتا ہے، ان کے لیے ان کی غیرت کا جو ہے سبب بن جاتا ہے کہ اس سے ہماری بڑی بے عزتی ہو رہی ہے. حالانکہ اسی طرح کے لڑکوں کے بچوں کے ساتھ وہ بچے بازی بھی کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جب یہ بچہ گھر سے نکال دیا جاتا ہے تو یہ بچہ اپنے جیسے لوگوں کو ڈھونڈتا ہے، پھر وہاں آ کے اپنی زندگی شروع کرتا ہے. اب ایک 14-15 سال کے بچے نے زندہ بھی رہنا ہے، کمانا بھی ہے، سروائیو بھی کرنا ہے. تو اگر وہ اپنے کلین کے ساتھ رہتا ہے تو پھر وہ ناچ گانے کا، یہی ان کا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خوشیوں پہ آتے ہیں ناچ گانے کے لیے، شادیوں پہ فنکشنز کرتے ہیں، اور کچھ اس میں سے سیکس ورک میں بھی جو ہیں انوالوڈ ہیں. اور سیکس ورکس خالی ان کے ساتھ میرے خیال میں ایسوسیٹ کرنا زیادتی ہوگی، کیونکہ سیکس ورک میں ہم خواتین کو بھی دیکھتے ہیں، سیکس ورک میں ہم مردوں کو بھی دیکھتے ہیں. لیکن صرف ایک کمیونٹی کو آپ صرف لیبل کر دیں کہ یہ سیکس ورک کرتے ہیں، دس از رانگ. آپ سب کو پھر ایک ہی نظر سے دیکھیں. اینی ہاؤ، جب کوئی خواجہ سرا ان کی بات نہیں مانتا، کیونکہ بیسیکلی یہ کمزور لوگ ہیں، ان کے پیچھے بیک اپ کوئی نہیں ہے، تو نارملی فیملی سسٹمز نہیں ہے، کوئی فیملی نے ڈس آن کر دیا نا، پیچھے صرف کمیونٹی کھڑی ہے، کوئی برادری. تو کسی خواجہ سرا نے کسی وجہ سے اس کی کوئی بات نہیں مانی تو گولی. اب جب خواجہ سرا قتل ہوتا ہے نا کوئی، تو اس کے گھر والوں کی لاٹری نکل آتی ہے. کیوں؟ وہ کیسے؟ کہ اس نے جو کچھ بنایا ہوتا ہے اپنے 15-20 سال کے کیریئر میں، اس نے گھر بنایا ہے، اس نے زیور بنایا ہے، سب سے پہلے تو گھر والے آ کے وہ سارا سامان قبضے میں کرتے ہیں. ہم نے بہت ساری ایسی مثالیں دیکھی ہیں کہ میت ایک طرف پڑی ہے اور گھر والے سارا سامان اکٹھا کر رہے ہیں. سامان اکٹھا کیا، بعض کا تو تدفین کے لیے بھی اس کو نہیں لے کے جاتے، ادھر ہی چھوڑ جاتے ہیں. سامان اکٹھا کیا، اور جس نے قتل کیا ہوتا ہے، آپ یہ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں، کیونکہ قتل معاف کرنے کا حق جو ہے وہ صرف والدین کو ہے. تو وہ قصاص اور دیت کے اس کو آڑ لے کر
40 لاکھ 50 لاکھ 60 لاکھ 30 لاکھ روپے میں معاملہ طے کر لیتے ہیں، تو قاتل کو کوئی پوچھتا نہیں ہے، فالو اپ کرنے کے لیے تھانوں میں کوئی جاتا نہیں ہے، اور اسی وجہ سے یہ جو ہے ریٹ بڑھ رہا ہے ان کی کلنگ سے، کیونکہ ان کا پیچھا کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ اس کو خود ٹیک اپ کرے کہ اگر کوئی بندہ انسان قتل ہو، انسان تو وہ ہے نا، بالکل جب کوئی انسان قتل ہو تو اس کے پیچھے کچھ مخصوص حالات ہیں۔ ایسی کمیونٹی جس کو فیملی نے پہلے ڈسون کر دیا تھا، لیکن قتل کے بعد وہ قصاص لینے کے لیے ایک دم سے ان کو بچہ یاد آ گیا ہے، اس پہ قانون سازی ہونی چاہیے۔ تو یہ 3-4 مختلف چیزیں ہیں۔ افغانی جو ٹرانسجنڈرز آئے وہ بلینڈنگ ہوئے ہماری سوسائٹی میں، اور یہ سوسائٹی کسی بھی جو انسان ہو جو ان کی کمیونٹی کا ہو، اس کو مدد کی ضرورت ہو، تو یہ آگے بڑھ کے اس کی مدد کرتے ہیں۔ ان میں سے بہت سارے لوگ جا چکے ہیں، ڈسپائٹ آف کہ وہ اور آپ کی ڈفرینسز کیا ہیں، اگر یہ ایک چیز کامن ہے، ہاں، مائنورٹیز تو اس کو نہیں stick together۔ وہ ایک جو ہیلپ کا، کیونکہ یہ بچپن سے جب آپ نے نفرت دیکھی ہو نا، تو اور پھر آپ ایسے کسی شخص سے ملیں جو بھی آپ کی طرح اسی چیز کا ستایا ہوا ہے، تو پھر آپ ضرور اس کو ہیلپ کرتے ہیں۔ کوئی ایسی پرسنل سٹوری آپ کو یاد ہے آف اے پرسن جو اینیکڈوٹ ہی کہتے جو افغانستان سے آیا ہو، جس کو آپ نے اوور سی کیا ہو کہ یار یہ 2-3 لوگ آئے تھے، ان کو ہم نے UNHRC دیکھیے ہمارے پاس بہت سارے لوگ ہیں جن کو ہم نے لنک کروایا UNHCR سے، مجھے اب نام تو یاد میں نہیں ہے، ویسے ریفیوجیز کے اس میں بہت سارے لوگ تھے جن کو ہم نے ان کو ریفر کیا، UNHCR نے ان کو دیکھا اور وہ چلے بھی گئے، وہ ایسے بہت سے لوگ تھے۔ ایک جو مجھے یاد آتی ہے وہ ایک تھی ٹرانسجنڈر جو کہ طالبان کے قبضے میں رہی، اس کو زنجیروں سے باندھ کے رکھا گیا تھا، اور وہ ڈائبیٹک بھی تھی، اس کے پاؤں میں زخم ہوئے تھے جب وہ پاکستان پہنچی۔ کیسے بھاگ کے پہنچی ہے، وہ لیگلی پہنچی تھی یا اللیگلی پہنچی تھی، اس کے پاس کاغذات تھے یا نہیں تھے، لیکن اس کی جو فزیکل حالت تھی وہ قابل رحم تھی کہ لوگ کتوں کے ساتھ بھی وہ سلوک نہیں کرتے جو انہوں نے اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ تو ہم نے اس کو لنک کروا دیا تھا، پھر جو بھی اس کی میڈیکل ضروریات تھیں، جو کچھ ہم کر سکتے تھے ہم نے ہیلپ کی، اور باقی UNHCR نے اس کو دیکھا، اور میرے خیال میں وہ جا چکی ہے پاکستان سے، پاکستان میں کہیں ہو گیا ہے، ہیو نو آئیڈیا۔ اچھا، ابھی آپ نے اس کے حالات فزیکلی میڈیکلی اس کے ایشوز وغیرہ بتائے۔ پاکستان میں ناٹ جسٹ ہیلتھ سیکٹر کے حساب سے بٹ اوور آل ٹرانسجنڈر کمیونٹی کے لیے، اب ریفیوجی ہو یا یہاں کے لوکلز ہوں، ان کے لیے کس طرح کے سپورٹ سسٹمز ہیں؟ بیکاز ہم نے کچھ عرصے پہلے بھی دیکھا ایک ٹرانسجنڈر بل آیا تھا، اس کے علاوہ ان کو ڈفرینٹ گورنمنٹ اداروں میں جابز دینے کی کوشش کی جا رہی تھی، بٹ یہ تو آف اینڈ آن ایک چیز ہے نا، کوئی اسٹیبلشڈ سپورٹ سسٹم؟ اور میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے اوپر، اس کمیونٹی نے میرے خیال میں جو اپنے لیے جدوجہد کی ہے اس کی مثال کم ہی ملتی ہے، کہ ایک ولنریبل کمیونٹی جس کو کوئی اون کرنے کو تیار نہیں ہے، وہ سب ایک نقطے پر متفق ہوں کہ ہمارے لیے ہمیں حقوق چاہیے۔ حالانکہ پاکستان کا جو آئین ہے وہ سب کو ایکول حقوق دیتا ہے، اس میں کسی کی تفریق نہیں ہے۔ تو خواجہ سراؤں نے کہا کہ ہمیں بھی ایکسیپٹ کیا جائے، ہم اگر مردوں کے عورتوں کے خانے میں فٹ نہیں ہوتے تو ہمارا بھی ایک حصہ بنتا ہے، ہم بھی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم بھی اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اور پھر لوگ پڑھ لکھ بھی گئے۔ تو پھر ٹرانسجنڈر ایکٹ 2018 کا ایک بل پیپلز پارٹی نے ٹیبل کیا تھا، اور اس میں جو اچھے پارلیمنٹری تھے، فرد اللہ بابر صاحب تھے، اور 2-4 بڑے پرومیننٹ نام تھے جنہوں نے اس کو بل کو سپورٹ کیا۔ یہ بل پھر پارلیمنٹ میں پیش ہوا، اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ یونینیمسلی اس کو تمام پارٹیز نے انڈورس کیا، اور یہ ہمارے پارلیمنٹ کی ایکٹ کا حصہ بن گیا، جس میں کہ جس طرح کہ ایک مرد کو اپنی شناخت کا حق حاصل ہے، جیسے آپ کالم میں دیکھتے ہیں نا شناختی کارڈ بنوانے لگتے ہیں، مرد عورت، مرد کا بھی حق ہے، عورت کو بھی ٹک کرے تو حق ہے۔ ایک انہوں نے کہا تھا ہم اپنے آپ کو ایز جو ہے ایکس جینڈر کہلوانا چاہتے ہیں، اور جس طرح کہ مرد کے لیے ٹیسٹ ضروری نہیں ہے اور عورت کے لیے ٹیسٹ ضروری نہیں ہے، اس لیے ہمارے لیے بھی ٹیسٹ ضروری نہیں، کیونکہ میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی نارمل آدمی جو ہے وہ اپنے آپ کو ایکس جینڈر میں کہلوانا چاہے گا۔ اس ایکس جینڈر کے تحت آپ شادی نہیں کر سکتے، آپ اکیلے زندگی گزاریں گے۔ اور 2018 کے بعد 2021 میں ایک سیاسی جماعت جو تھی جن کی کوئی سیٹ نہیں تھی، انہوں نے ایک مذہبی سیاسی جماعت تھی، میں کسی کا نام نہیں لینا چاہوں گا، انہوں نے اپنی جگہ کلیم کرنے کے لیے سوسائٹی میں ایک ایسا متنازع
ہوا کھڑا کیا اور لوگوں کو اتنی منظم میڈیا کمپین چلائی کہ میں اور ہم لوگ جو دوسرے لوگ جو تھے وہ حیران تھے کہ اتنا پیسہ ان کے پاس کہاں آ رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، جس میں بات کی جا رہی ہے کہ جی یہ جو ہے یہ ہومو سیکشولیٹی پھیلا رہے ہیں، یہ ایل جی بی ٹی آئی LGBTQ سے اس کمیونٹی کو ایسوسیٹ تو کر کیا رہے جاتا ہیں، ہے حالانکہ اس بل کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا. اس جو بل میں صرف ایک شک تھی کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو ادر دین مرد اور عورت آئیڈینٹیفائی کرتا ہے تو اس کو یہ حق حاصل ہے اور وہ اسی کے ساتھ پھر وہ زندگی گزارے گا، نہ وہ شادی کر سکتا ہے. اب دیکھیں شادی کرنے کا جب حق ایک بندے کو نہیں ہے تو پھر اس سے آپ کیا جنسی تعلقات ایکسپیکٹ کرتے ہیں. وہ تو اب پھر آ مرد جاتے ہیں، عورت ہو کچھ بھی ہو، اب جیسے ابھی ہاں آپ نے کہا کھل کے آؤٹ بات سائڈ آف کریں. میرج اب کوئی بھی آپ دیکھیں کہ ایکٹیویٹی کیا ہمیں پاکستان میں سڑکوں پر کھڑی ہوئی خواتین رات کو پیشہ کرتی نظر نہیں آتی؟ کیا ہمیں لڑکے نظر نہیں آتے سیکس ورک کرتے ہوئے؟ تو صرف خواجہ سراؤں کو صرف ایلیگیٹ کر دینا کہ جی یہ سیکس ورک کر رہے ہیں، یہ ایک بہت بڑی میں کہتا ہوں زیادتی تھی. اور ہمارا معاشرہ چونکہ مذاق اڑا کے بڑا خوش ہوتا ہے، ہم شاید بہت اچھا محسوس کرتے ہیں جب ہم کسی کمزور کا مذاق اڑاتے ہیں. اسی طرح جب ان کا مذاق اڑانا شروع کیا کہ یہ تو یہ ہیں، یہ اصلی ہیں، یہ نقلی ہیں، بغیر کسی تحقیق کے اور بغیر کسی وجہ کے وہ اس بل کو اتنا متنازع بنا دیا گیا کہ پھر اس کو شریعہ کورٹ نے کہا کہ نہیں یہ آپ ختم کریں گے، جی وہ سیلف آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے. اب معاملہ سپریم کورٹ میں ہے کیونکہ یہ قانون کا حصہ ہے. اب سیلف آئیڈینٹیفیکیشن کے اوپر ویسے ایک آپ سے سوال ہے کہ میں پیدا ہوتا ہوں، کوئی اور انسان پیدا ہوتا ہے، اس وقت بیسڈ آن دیئر انیٹمی وہ آپ کے برتھ سرٹیفکیٹ کے اوپر آپ کو اسائن کرتے ہیں آپ کا سیکس. تو یہ تو سائنٹیفک ٹیسٹ ہی دیکھیں ہو دو گیا. چیزیں ہیں جو میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں، جینڈر اینڈ سیکشولیٹی. سیکشولیٹی وہ ہے دیٹ از بٹوین یور لیگس وٹ ایور ڈاکٹرز ٹیل یو. مرد ہیں، عورت ہیں یا انٹرسیکس ہیں. انٹرسیکس وہ ہیں جس کے دونوں اعضاء جو ہیں واضح نہیں ہیں اور ان کی تعداد جو ہے وہ آپ یوں سمجھ لیجیے اگر 1 کروڑ لوگ ہیں تو شاید 10 لوگ جو ہیں 0.00010 انٹرسیکس ہوں گے. باقی جس کو پاتھ نے WHO نے ایکسیپٹ کیا ہے، جس کو آپ کہتے ہیں کہ جینڈر، ہاؤ ڈو یو فیل فرام ان سائڈ، کہ اگر آپ کا مرد کا جسم ہے اور آپ سوچتے ایک عورت کی طرح ہیں تو پھر آپ کا جو رہن سہن ہے وہ عورتوں والا ہو جاتا ہے. بے شک آپ کے آرگنز میل ہی کیوں نہ ہوں، وہ ورکیبل ہیں ورکیبل نہیں ہیں، اس کی طرف کوئی نہیں دھیان دیتا کہ چونکہ اسائنڈ برتھ کے ٹائم پر آپ کے مردانہ اعضاء اس لیے آپ مرد ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی اس پہ دنیا میں ریسرچ ہوئی، اس کو ایکسیپٹ کیا گیا. پاکستان میں ایسا ایک کیس موجود ہے جس کو کہ سپریم کورٹ نے الاؤ کیا کہ وہ اپنی ٹرانزیشننگ کرا سکتی ہے. اس کا 3 سال کے لیے ڈفرینٹ سائیکیٹرسٹ نے علاج کیا، اس کو دیکھا اور اس نے مانا کہ ہاں نہیں یہ عورت ہی ہے اندر سے بظاہر جسم مرد کا ہے. ہمارے ملک میں ایسی مثالیں بھی موجود ہیں. اسی مثال کو بنیاد بنا کے اگر کوئی بندہ یہ کلیم کرتا ہے کہ میرا جینڈر میری سیکشولیٹی سے ڈیفرنٹ ہے تو اس کو ہمارے قانون نے ایکسیپٹ کیا ہوا ہے. لیکن ہم نے اس کو متنازع بنا کے مجھے معذرت کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے جتنے دن نہیں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ ہمارے ہم خیال بھی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں زیادتی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، جو قانون بن گیا وہ ٹھیک ہے اور جو ہے وہ جینڈر اور سیکشولیٹی میں ڈفرینس ہے. لیکن ہمارے جو کچھ شدت پسند علماء ہیں جو یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ مساجد میں بچوں کے ساتھ کتنا زنا کرتے ہیں، مدرسوں میں بچوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے. یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، میں کہ دنیا سے انوکھی بات نہیں کر رہا، یہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں. میں اس کو اس طرح ٹریٹ کرتا ہوں جو تو آپ نے ان کے لیے شاید وہ چیزیں جائز ہیں، لیکن اگر کوئی بندہ اپنے جینے کے لیے اپنی مرضی کی زندگی مانگے تو شاید وہ ان کو قبول نہیں ہے، کیونکہ وہ ہم نے جو باکسز بنا دیے ہیں نا، ہم ان باکسز سے باہر آنا ہی نہیں چاہتے. جو علماء والی آپ نے بات کی وہ اس میں بھی کچھ ایسے ہی لوگ ہیں جس طرح کچھ ہر کمیونٹی میں سیکس ورکرز آپ نے کہا ٹرانس جی ہاں کمیونٹی میں بالکل بھی وہ نو بڈی ایکسیپٹس دوز پیپل، نو بڈی بالکل ایکسیپٹس دیز پیپل ان دا بالکل. ٹرانس کمیونٹی جو سیکس ورک کرتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ یا شور وہ مچا رہے ہیں نا، مسئلہ یہ کہ جو لوگ شور مچا رہے ہیں اس میں سے زیادہ تر وہی لوگ ہیں جو کہ جن کی میں بات کر رہا ہوں. اس پہ میں آپ کو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، بٹ اس کے علاوہ جو آپ کی بات تھی آئی انڈرسٹینڈ. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ جو دنیا میں ابھی تک، کیونکہ آئی نو آئی ہیو میٹ پیپل، میں نے لوگوں سے ڈسکشنز بھی اس ٹاپک پہ کیے،
people use the term of gender and sex Differently. نہیں synonymously. اچھا آپ نے تو ابھی بتا دیا نا کہ دے آر ڈفرینٹ تھنگس, اور ہم اس کو اس طرح میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ اب ہماری گورنمنٹ نے لا تو بنا دیا, امینڈمنٹ بھی ہوگی, سوری ٹو کٹ یو, ٹرانسجنڈر ایکٹ بھی آ گیا. اب ہمیں لوگوں کو سینسٹائز کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے منسٹری آف ہیومن رائٹس کے ساتھ کچھ لوگوں نے مل کے ڈاکٹرز کے لیے گائیڈ لائنس بنائیں, پولیس کے لیے گائیڈ لائنس بنائیں. ہمیں اپنے جو کریکلم ہے اس کے اندر بھی کچھ چھوٹی چھوٹی کہانیاں بچوں کے لیے یہ ڈالنی ہوں گی, جس میں اگر ڈفرینس ہے زندگی میں کسی کے تو اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. ہمارے پورے معاشرے کو ایک رینوویشن کی ضرورت ہے, ہمارے پورے معاشرے کو دنیا کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے. ہم نے ہماری سوسائٹی نے پوری ریسرچ کی اس کے اوپر, اسلامک ریسرچ کی. ہم نے وہ ڈاکیومنٹ شریعہ کورٹ میں پیش کیا جس کو شریعہ کورٹ کے جو ہمارے جج جس طرح انہوں نے دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا, جس میں قرآن اور حدیث سے حوالے موجود تھے, جس میں جینڈر اور سیکشولیٹی کا ڈفرینس موجود ہے. ہم تھوڑا سا اس طرف چلے گئے. میں آئی ایم سوری, یہ میں اس لیے بھی میں بات کہہ رہا ہوں کہ ہم جب پاکستان میں کام کر رہے تھے یا کر رہے ہیں, وہ ہم پاکستان کی بات کر رہے ہیں کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ جی خواجہ سراؤں کو, ٹرانسجینڈرس کو, یہ مختلف نام اب آ گئے نا. خواجہ سراج سرکل سے شروع ہوا, پھر زنانہ نام دیا گیا, پھر اب جو پڑھ لکھ گئے تو انہیں ٹرانسجینڈر کا نام دیا گیا کہ ٹرانس مینس دے آر ان بٹوین, the gender is not clear, this is what a transgender is. ٹھیک ہے, a transitioning gender اور یا جینڈر ان ٹرانزیشن, جو مرضی آپ کہہ لیں. ہم ان کے رائٹس کی بات کر رہے تھے, ہم بات کر رہے تھے پاکستان کے کیا ہو سپورٹس. آپ نے کہا جیسے کہ گورنمنٹ نے کوٹاز بھی نکالے ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ ہماری گورنمنٹ چاہے کسی بھی سیاسی جماعت کی ہو, پی ٹی آئی واز ویری سپورٹیو. ابھی میں پنجاب میں دیکھ رہا ہوں, پی ایم ایل این از ویری سپورٹیو, کراچی میں پیپلز پارٹی از ویری سپورٹیو, کے پی کے میں بھی اے این پی نے اپنی کیبنٹ کے اندر ایک ٹرانسجنڈر کو ایز اے ایڈوائزر رکھا ہے فار دا ٹرانسجنڈر کمیونٹی, اینڈ شی از اے ڈاکٹر. تو ہماری گورنمنٹس پروگریسو ہیں, چاہے کوئی پولیٹیکل پارٹی ہے, لیکن میرے خیال میں وہ جو انفلوئنس ہے نا ہماری مذہبی جماعتوں کا, اس وجہ سے تھوڑے سے وہ گھبرا جاتے ہیں. میں ایک اور بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم پاکستان میں رائٹس کی بات کر رہے تھے ان کے لیے. ابھی میرا ریسنٹلی میں اتفاق ہوا اور میں نے کینیڈا, امریکہ اور یو کے میں گیا. وہاں میں نے ایک اور ہی رخ دیکھا ہے جو ایل جی بی ٹی آئی کمیونٹی کی آپ بات کرتے ہیں. وہاں تو جینڈرز کے اوپر میں بہت آپ کا وقت اس پہ ضائع نہیں کروں گا. وہاں پر بچوں کے اسکولوں میں جینڈر جو ہے وہ ایک, آپ یہ سمجھیے کہ ایک سبجیکٹ بن گیا ہے. آپ کو سن کے حیرت ہوگی, شاید آپ مسکراہٹ بھی آئے آپ کے چہرے پہ, کہ اگر ایک بچہ یہ کہے کہ میں آج بلی ہوں, تو آپ ٹیچر کا کام ہے اس کو ایز اے بلی ہی ٹریٹ کرے. یہ ڈو یو تھنک یہ تھوڑا ایکسٹریم, یہ میں بتاتا رہا ہوں کہ ویسٹ میں یہ کس طرف لوگ جا رہے ہیں اب. تو مائٹ بھی لوگ پاکستان میں جو ہیزیٹنٹ ہے اس چیز کو ایک دم سے, نہیں پاکستان والوں کو تو پتہ ہی نہیں. پاکستان میں تو چونکہ میں پہ کام ابھی تک وہ باتیں بھی ہمارے تک پہنچی نہیں ہیں. ویسٹ میں بات کہاں تک نکل گئی, بلکہ میں وہاں پر ایک بندے سے پوچھ رہا تھا کہ یہ جس طرح کے بچوں کو آپ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آزادی کے نام کے اوپر ان کو بالکل نہ روکا جائے. ایک بچہ اگر اپنے آپ کو کتا فیل کر رہا ہے, ایک بچہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں بکری ہوں, میں مذاق نہیں کر رہا, بالکل میں چوہا ہوں, تو یو ہیو ٹو ایکسیپٹ دیٹ. تو یہ 25-30 سال کے بعد کس طرح کی جنریشن آپ تیار کریں گے اپنے ملک کو رن کرنے کے لیے. مجھے کسی نے بتایا کہ ایک کیس ہوا ہے کہ ایک پیرنٹ نے اپنے بچے کو ویٹنری کے پاس لے گیا کہ میرا بچہ کتا ہے, آپ اس کا علاج کریں. اب ویٹ ڈاکٹر جو تھا اس نے کہا بھی میں تو انسانوں کا علاج کرتا ہوں, یہ تو انسان کا بچہ ہے, گھسنا شروع ہو گیا. اور پیرنٹ نے ڈاکٹر کے اوپر کیس کر دیا کہ میرے بچے کو ایز اے ڈاگ ٹریٹ کیوں نہیں کیا گیا, بیکاز ہی آئیڈینٹیفائز ایز اے ڈاگ. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ویسٹ میں تو خیر اور ہی رخ لے چکی ہیں. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے معاشرے میں رہتے ہوئے اپنی اقدار کے ساتھ اگر ہم کسی کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں تو ہم کریں. خواجہ سراؤں کے ساتھ یہ دیکھیے, جب مغلز تھے, ہم زیادہ دور نہیں جاتے ہیں, تو خواجہ سرا ایگزسٹ کرتے ہیں. ان کی عزت کی جاتی تھی, ان کے کھانے پینے کا خیال رکھا جاتا تھا, ان کے نانفقے کا. ایک میرا آپ سے اسی کے اوپر کوشچن ہے, انٹرجیکٹ کرو. ڈو وی نو کہ وہ ٹرانس پیپل تھے یا وہ انٹرسیکس لوگ تھے مغل لوگوں کے؟ میں نے آپ کو بتایا کہ انٹرسیکس کے جو لوگ ہیں وہ کروڑ میں سے 10 لوگ نکلتے تھے, وہ خواجہ سرا تھے. تو
وہ خواجہ سرا ہم ان کو ان کو انٹرسیکس خواجہ سرا کہا گیا کیونکہ ان کی تو جینڈر مغل دور سیکسولیٹی میں میں وہ انٹرسیکس کی بات ہو رہی ہے. نہیں، مغل سیکس میں آپ کو خواجہ سراؤں کی بات کر رہا ہوں جو کہ جینڈر اور سیکسولیٹی کا ڈفرینس میں نے آپ کو سمجھایا. ٹھیک. انٹر وہ یہی سیکس لوگ تھے ہو فیلٹ دا ادر وے راؤنڈ. ٹھیک ہے. اب ان لوگوں کو بادشاہوں نے بلکہ جتنے بھی نواب تھے انہوں نے ان کو رکھا ہوا تھا اور ان کے نان نفقے کا خیال رکھتے تھے. وہ اس لیے بھی ان کو زنان خانے میں جانے دیتے تھے کہ ان کو لگتا تھا کہ ان سے خواتین کو کوئی خطرہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. کچھ کی تو کیسٹریشن بھی کر دی جاتی تھی تاکہ اور پکا کام ہو جائے. وہ ٹرانزیشننگ اس زمانے کی ہوتی. وہ یہی تھی کہ کسی مرد کی بالکل کیسٹریشن کر دی جائے. ٹھیک ہے. تو بالکل ہی میں وہ لفظ یہاں نہیں استعمال کرنا چاہتا یا مجھے اجازت کرنے کی کھسی ہو جائے تو پھر وہ خواتین کے قابل نہیں رہتا. تو یہ بھی وہاں پر تھا. اب کسی نے یہ نہیں آج تک سوچا کہ جب انگریز آتے ہیں انڈیا میں تو ہم مسلمان اور ہندوؤں کی جنگ شروع ہو جاتی ہے کہ ہمیں علیحدہ ملک چاہیے, ہمیں یہ لوگ چاہیے. آپ نے ٹوبا ٹیک سنگھ پڑھا منٹو کا. جی پاگلوں کی بھی ڈویژن ہوئی جب پارٹیشن ہوئی. خواجہ سرا کمیونٹی کہاں گئی؟ ان لوگوں کے سروائیول کا کیا ذریعہ تھا جن کو کہ بادشاہوں نے اور راجاؤں نے بڑے احترام سے اور ان کے ساتھ نان نفقے کا بندوبست کیا ہوا تھا. ان لوگوں نے اپنے سروائیول کے لیے پھر یہی پیشہ اپنایا کہ ہم ناچ گانا کر لیں گے خوشی کے اوپر. سخت کام تو یہ کر نہیں سکتے تھے کیونکہ مرد یہ اپنے آپ کو گردانتے نہیں تھے. تو انہوں نے ناچ گانے کا پیشہ اپنا, خوشیوں پہ جانا. نوابوں نے یا جو بھی زمیندار ہوتے تھے پھر چودھری آگے وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کر دیتے تھے. یہ ابھی بھی پاکستان اور انڈیا میں ہے. آپ خواجہ سرا جو ہیں جب بدھائی پہ جاتے ہیں اور تو ان کو گائے بھینسیں غلہ جو بھی ہے ان کا خیال رکھا جاتا ہے. لیکن اب چونکہ زمانہ ایڈوانس ہوا, بچے پڑھ لکھ گئے, تو خواجہ سراؤں کا نام چینج ہو کے اب انہوں نے ہمیں سمجھانے کے لیے انگریزوں کی ٹرم میں ہمیں ٹرانسجینڈر کا ٹائٹل ان کو ہم لوگوں نے دے دیا. تو کہانی شروع ہوتی ہے کہیں اور سے, اب یہ آ چکی ہے کسی اور موڑ پہ. اب ہمیں پوری دنیا کی ڈیولپمنٹس نظر آتی ہے نا. آپ نے ابھی جو کینیڈا اور یو ایس کی بات کی, جی جی, کہ وہاں پہ یہ کس طرح ایکسپریشن اس کا پورا ہے ٹرانسجینڈر. وہ ایک ایل جی بی ٹی آئی کیو کے ایک ڈفرینٹ ہی نا ایک اینگل آ چکا ہے. وہ جو آپ نے ہمارے بلی ملک اور میں ایسا کچھ بچے کا نہیں ہے. آئیڈینٹیفائی کا, ڈو یو ناٹ تھنک کہ شاید یہ نیکسٹ اسٹیج ہے, یا یہ اس کی 10 سال بعد 20 سال بعد پاکستان میں تو ابھی ادھر سے دیکھیں دور ہے. ہمیں تو ہم 100 سال پیچھے ہیں ویسے. اب ہم یہ وہ وقت یہاں پہ کب آئے گا اللہ نہ کرے, میں اور نہیں ہر جانتا. جگہ ہر چیز ڈفرینٹلی اب ٹرانسلیٹ ہوتی ہے. دیکھیے اب جو چیز ایسوسیٹ کی جاتی ہے نا کہ بدکاری کا, آپ دیکھ لیجئے. ابھی ہم نے ہومو سیکشولیٹی کی بات کی تو آپ کو پتہ ہے کہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے پیر ودھائی کے اڈوں پہ کیا ہو رہا ہے, ڈرائیور حضرات کیا کرتے ہیں. پورے پاکستان میں جو ہے لڑکوں کے ساتھ بچہ رکھنا نہ رکھنا فخر کی بات نہیں ہے. وہ اس کا وہ آپ اس کو گیز کہہ لیں, آپ ان کو ہومو سیکشولیٹی کہہ لیں, وہ ایک ہے. عصمت چغتائی نے جب افسانے لکھا لحاف جس میں اس نے لیزبین عورتوں کی بات کی تو سوسائٹی میں کوہرام مچ گیا. تو لیزبین ہونے کی کہانی بھی کوئی نئی نہیں ہے. اگر دو لڑکیاں ایک رضائی میں سو رہی ہیں تو وہ آپس میں کیا کرتی ہیں یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ٹھیک ہے, غلط کر رہی ہیں صحیح کر رہی ہیں یہ ایک علیحدہ بات ہے, لیکن ہم اس سے آنکھیں چراتے ہیں. دو لڑکے اکٹھے سو رہے ہیں ہم ان سے آنکھیں چراتے ہیں. تو ایل جی بی ٹی آئی کیو از سم تھنگ ٹوٹلی ڈفرینٹ. اب ہم دیکھتے ہیں کہ مطلب میں بہت کھل کے بات کروں گا کیونکہ میرا تعلق اکیڈیمیا سے رہا ہے. بائی سیکشول کیا ہوتا ہے کہ جو ایک مرد کے ساتھ بھی ہم بستری کر لے اور جو لڑکے کے ساتھ بھی کر لے اور عورت کے ساتھ بھی کر لے. نوجوانی میں لڑکے کیا کچھ کر جاتے ہیں آپ بھی جانتے ہیں, بعد میں ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں. نہیں, اٹس اے کامن سینس. ٹھیک ہے, آپ بلی کرتے ہیں, جب آپ بوائز اسکولس میں پڑھتے ہیں تو آپ کمزور لڑکا کوئی نظر آ جائے تو اس کو سب لوگ بلی کرتے ہیں. کوئی فیمینائز لڑکا نظر آ جائے تو اس کو کوئی نہیں چھوڑتا ہے. دیز آر کامن تھنگز ان آر سوسائٹی. انگریزوں نے اس کو ایک خوبصورت نام دے دیا. ہیومن نیچر ہے. میں نے بہت سی سوسائٹیز ہیومن نیچر کو نا تو انہوں نے اس کو کیٹیگرائز کر دیا ایز اے ایل جی بی ٹی آئی کیو. ٹی کا جو ہے وہ ٹرانسجینڈر کے لیے تھا. ہم جو کام کرتے ہیں پاکستان میں, جو کہ ہمارا قانون ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم ٹرانسجینڈرز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, یہ ویزیبل لوگ ہیں, ہمیں جگہ جگہ نظر آتے ہیں. باقی چیزیں چھوڑ کے ہم ایل جی بی پہ کام نہیں کرتے ہیں کیونکہ ہمارا نہ قانون اجازت دیتا ہے. ہم ٹرانسجینڈرز ٹی پہ کام کرتے ہیں.
ٹھیک ہے, یا آئی انٹرسیکس پہ کے لیے کر لیں اگر کوئی ہمارے پاس آئے. مجھے اتنے سال ہو گئے کام کرتے ہوئے, مجھے ابھی تک ایک بھی انٹرسیکس نے اپروچ نہیں کیا ہے, یا ہماری سوسائٹی کو کہ مجھے کوئی مدد چاہیے. مطلب 1 کروڑ میں سے 10 لوگ آپ کے پاس نہیں پہنچے؟ نہیں لوگ پہنچے. It's اب all خواجہ trans- سرا جو ہیں وہ ٹرانزیکشننگ جب کرواتے ہیں اپنی, ٹرانزیکشننگ کیا ہے کہ وہ پیدائشی تو شاید وہ مرد بھی نظر آتے ہیں, لیکن جیسے اس وقت گزرتا ہے جب وہ سمجھتے ہیں کہ مرد نہیں, تو انہوں نے اپنی ٹرانزیکشننگ کروائی ہے, انہوں نے اپنی میل آرگنز ریموو کروائے ہیں. چلے میں اس کو اور آسان کر دیتا ہوں, ٹھیک ہے. اور یہ وہی سارے خواجہ سرا, ان میں سے کوئی بھی انٹرسیکس نہیں ہے, شاید کوئی 2 4 10 لوگ ہوں, اف آئی ایم ناٹ رانگ. تو یہ ایک ڈفرینٹ بحث ہے, یہ ایک ڈفرینٹ کہانی ہے. اس پہ ہم نے لوگوں کو سینسٹائز کرنا ہے, ہم نے اپنے معاشرے کو بہتری کی طرف لے کے جانا ہے. ہم نے معاشرے کو یہ سکھانا ہے کہ ٹالرنس اور رواداری کیا ہے. ہم نے اپنے معاشرے کو یہ سکھانا ہے کہ کسی کی بات کو برداشت کرنا کیسے ہے, چاہے وہ کوئی اندھا ہے, چاہے وہ کوئی لنگڑا ہے. اور خواجہ سرا ہونا کوئی بیماری نہیں ہے, یہ کمیونٹی ہے جو کہ آپ سے چاہ رہی ہے کہ ہمیں تھوڑا رائٹ دیں. ہم ان کو اگر سب سے بڑا مسئلہ اس میں ہو رہی ہے کہ اگر والدین اپنے بچے کو ایکسیپٹ کر لینا, تو یہ برائی کبھی, یہ جو چیز ہے یہ کبھی آگے آئے گی ہی نہیں. ایک خواجہ سرا بچہ, ایک ٹرانسجنڈر بچہ, ایک فیمینائزڈ لڑکا جب بچپن میں گلی میں باہر جاتا ہے, اس کو گلی کے لڑکے جب چھیڑتے ہیں, اس کو کزن جب چھیڑتے ہیں, اس کے ساتھ جنسی زیادتی ہوتی ہے, تو وہ گھر میں آ کے کس سے شکایت کرے؟ باپ اور بھائی کبھی اس کی سائڈ نہیں لیتے, وہ کہتے ہیں تو ہے ہی ایسا, تو کیوں نارمل لڑکوں کی طرح نہیں چلتا. اور پھر اس بچے کو جب وہ مدرسے چلا جائے تو پھر آگے ماشاءاللہ کہانی آپ کو پتہ ہی ہے. میں نے ایسی بہت سی کہانیاں ان بچوں سے سنی جو کہ سن کے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے کہ اس حد تک ہم لوگ گر جاتے ہیں اپنے مقام سے. میں آپ کو چھوٹا سا ایک واقعہ شیئر کرتا ہوں. ہم ایک سیشن میں, ہم سیشنز کرتے ہیں نارملی ان کے ساتھ بیٹھ کے, ہم ایک سیشن کر رہے تھے. اس میں ایک خواجہ سرا نے کہا ہوتے ہوئے کہ ہم گاؤں میں رہتے تھے اور مسجد کے سین میں ہم پڑھا کرتے تھے, اور مولوی صاحب کیا کرتے تھے کہ مجھے سب بچوں کے سامنے کھڑا کر دیتے تھے, اور اپنی چھڑی سے میری شلوار نیچے اتار دیا کرتے سب بچوں کے سامنے. اس میں لڑکیاں بھی بیٹھی ہوئی ہیں اور لڑکے بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اور اس کو کہتے ہیں اوے اینو تک کو اے خسرا جے. اب ایک 4 5 سال بچے کی پرسنالٹی کو آپ کس طرح توڑتے ہیں, کس طرح مجروح کرتے ہیں, اس کے اندر کیا سیلف کانفیڈنس رہ جائے گا؟ یہ سائیکولوجیکل افیکٹس اس کے تھے. یہ تو دیکھیں نا, ایک مسجد بہت میں ہی کے صحن میں کھڑے ہو کے آپ, جہاں پہ گاؤں کے پورے بچے بیٹھے ہوئے پڑھتے ہیں وہیں بیٹھ کے, تو اس بچے کو باہر نکل کے سب بچوں نے کیسے اس کا مذاق اڑاتے ہوں گے, کیسے اس کو تنگ کرتے ہوں گے, تو وہ بچہ گھر جا کے جب ماں باپ کو بتائے تو ماں باپ بھی الٹا اسی کو مارے, تو وہ بچہ کن حالات کا, کس اذیت کا, کس مینٹل ہیلتھ ٹارچر کا شکار ہوتا ہے. یہ میں آپ کو ایک کہانی سنا رہا ہوں, یہ میں آپ کو کوئی زنا کی کہانی نہیں سنا رہا کہ اس بچے کے ساتھ کوئی جنسی زیادتی ہوئی, اور بھی بہت طریقے سے یہ آپ تو کسی کی اوور پرسنل. ویلمنگ قسم کی ہیوملیشن ریچول ہے. تو یہ آپ سوچیں کہ ایسے بچوں کے ساتھ جب ایسا ہوتا ہے تو پھر وہ کس طرح کے انسان بنیں گے. اگر ہم کہتے ہیں کہ ان کو کچھ رائٹس دیے جائیں, ان کو وراثت میں حق دیا جائے, ان کو ماں باپ پڑھائیں, پڑھ لکھ کر وہ کچھ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, تو میرے خیال معاشرہ بہتر ہو سکتا ہے. مجھ سے کئی لوگوں نے سوال کیا کہ جب میں نے ان کے رائٹس کی بات کرنی شروع کی کہ اگر آپ کے گھر میں اس طرح کا, وراثت میں حصہ تو میں آپ کو اس پہ بھی آتے ہیں. مجھ سے کئی لوگوں نے پوچھا کہ اگر آپ کا کوئی بچہ ایسا نکل آتا, تو میں نے ان سے یہی کہا کہ میرا کوئی ایسا بچہ نکل آتا تو اس میں میرا کوئی زور نہیں تھا. میں شاید ایک بہتر پیرنٹ ہونے کا ثبوت دیتا اور اس بچوں کو ویسے ہی ریز کرتا جس سے میں نے اپنے باقی بچوں کو ریز کیا ہے. وراثت کا جو حق ہے وہ تو کہتے ہیں جی خواجہ سرا کو تو وراثت میں حق ہی کوئی نہیں ہے, تو خسرا میں خسرے کا کیڑا حق ہے. اب اس میں پھر وہ بات آ جاتی ہے نا, اگر تو آپ کا جو ٹرانسجنڈر ایکٹ تھا وہ آپ کو وراثت کا حق دے رہا تھا. نہیں, اس سر دینے کی تو بات ابھی تب خیر آئے گی. ابھی تو خیر وہ ہمارے قانون کا حصہ ہے, آئی ایم سوری, حق دینے دے رہا ہے کہ ماں باپ اس کو, اب بہن بھائی اس کا حصہ نہیں کھا سکتے ہیں. ہاں وہ تو ورنہ کمزور کا حصہ کھانا, میں بہن بھائی کو چھوڑیے, ہمارے معاشرے میں ویسے بھی کسی کمزور کی جائیداد کا حصہ کھا لینا کوئی معمولی سی بات ہے. کمزور نہ بھی لوگ بہن بھائی ایک دوسرے کی جائیداد تو کھا پھر جاتے ایک بہن بھائیوں میں ایک بچہ اس طرح کا ہو تو اس کے حصہ کھانا کون سی بڑی بات ہے. لیکن واٹ آئی مینٹ واز کہ یہ رائٹ کبھی کسی نے چھینا تو نہیں ہو سکتا. چھینا نہیں, دیا نہیں جاتا. ٹرانسجنڈر ایکٹ نے اس کو ویلیڈیٹ کیا. بائی ان دا فیملی آپ کا مطلب ہے دیا نہیں جاتا. جی بائی ہاں, لا آف دا گورنمنٹ تو ہے ان کا. دیکھیے بائی لا آف دا گورنمنٹ تمام بچوں کے لیے ہے نا, بس تمام ہاں یہی سٹیزنز کے لیے ہے, بالکل. مرد اور عورتوں کے لیے ہے. انہوں نے کہا کہ اگر ہم خواجہ سرا ہیں, ہم ٹرانسجنڈر ہیں, تو ہمیں بھی وراثت کا جینڈر ایکس مارکر کا جو میں نے شناختی کارڈ بنوا لیا ہے, تو مجھے اس پہ میری جائیداد کا حق بھی ملنا چاہیے. چاہے
10 روپے ہی ہے, مجھے ملنا چاہیے, مجھے آپ اس سے محروم نہیں کر سکتے. مجھے آپ اسکول میں داخلہ دیں گے, اگر میں کالم میں لڑکا یا لڑکی ٹک نہیں کرتا ہوں تو مجھے اسکول میں داخلہ ملے گا. اور اس کے لیے پیرنٹل سپورٹ چاہیے. ٹیچرز کو سینسٹائز کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ اس بچے کو ذلیل نہ کریں, آپ اس بچے کو ریڈیکیول نہ کریں, آپ اس بچے کو باقی بچوں کی طرح ٹریٹ کریں. گورنمنٹ کے اندر تو آئی انڈرسٹینڈ کہ آبسٹیکلز آتے ہیں, گورنمنٹس چینج ہوتی ہے, لوگ کہتے ہیں نہیں یہ نہیں کرنا وہ کرنا ہے. ہاؤ افیکٹو آر این جی اوز ان ایڈریسنگ جو ایشوز ہیں ٹرانسجینڈر کمیونٹی کے, ان کو وہ ریفیوجیز ہوں, وہ این جی اوز کا اسپیسیفکلی اور ڈیٹیلڈ رول اگر آپ مجھے دیکھیے, قانون سب کے لیے برابر ہے. بالکل. قانون نہیں کہتا آپ چوری کیجئے, قانون نہیں کہتا کہ آپ کسی کو قتل کیجئے, قانون نہیں کہتا کہ آپ کسی کا حق کھا جائیے, قانون نہیں کہتا کہ آپ کسی کو ذلیل کیجئے. آپ کے پاس رائٹ آف سیلف ڈیفینس موجود ہے, آپ جب چیلنج کر سکتے ہیں کہ آئی ہیو بن میرا مذاق اڑایا گیا ہے. قانون سب کے لیے برابر ہے, لیکن ایک ایسی کمیونٹی کے لیے کہ جس کو ایگزسٹنس کا آپ وہ دیتے ہی نہیں ہیں رائٹ, اس کے لیے اگر نان ڈیولپمنٹ گورنمنٹ آرگنائزیشن آ کے کہہ رہی ہیں کہ ان کو بھی ایکولی ٹریٹ کیا جائے, تو اس کے لیے سینسٹائز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے کہ اب وائلنس کیس بہت زیادہ تھے, تو کمیونٹی نے اس میں اکٹھے ہو کے پولیس کے ساتھ سیشنز کیے, اور آئی ایم ویری ہیپی کہ ہماری جو پاکستانی پولیس جو تھی, ان کے جو آفیشلز تھے, انہوں نے اس چیز کو ایگری کیا اور پھر تحفظ سینٹر بنائے گئے. اب آپ کو پتہ ہے پورے پنجاب میں ہر ڈسٹرکٹ میں ایک تھانے کے اندر یا 2 تھانوں کے اندر ایک ڈیسک موجود ہے, جس میں خواجہ سرا خود جا کے اپنی کمپلینٹ کو ڈائریکٹ رجسٹر کروا سکتے ہیں. ان کو خواجہ سرا ہی ڈیل کرتے ہیں, اور اس کو خواجہ سرا کی جو اپروچ ہے وہ ڈائریکٹ آئی جی تک ہے. تو اس سے فرق پڑ رہا ہے ان کے ساتھ جو زیادتیاں ہوتی تھیں ان معاملات کے اندر. تعلیم کے اوپر ابھی ہم کام کر رہے ہیں. آپ کو شاید یاد ہو, آپ جس یونیورسٹی میں پڑھے ہیں, آئی ٹیک پرائڈ ان دیٹ کہ وی ور دا اونلی یونیورسٹی ہو گیو ایڈمیشنز ٹو ٹرانسجینڈر کمیونٹی ٹو دے کوڈ کمپلیٹ دیئر بیچلرز اور ماسٹرز. اچھا, اس میں مجھے نہیں پتا باکس نہیں تھا. اب جب ہم نے اس پہ کمپین کیا, اینڈ آئی ٹیک پرائڈ کہ ہم نے ادر کا باکس ایڈ کروا دیا تھا اپنی یونیورسٹی کالم میں. تو اس کے لیے جب آپ لاز بنا دیتے ہیں نا, تو پھر اس کی گائیڈ لائنس بھی بنتی ہیں. ویسے یونیورسٹی میں اگر آپ کوئی بھی باکس ٹک کر دیں میل اور فیمیل, بیکاز ٹرانس جو باہر کے ملکوں میں وہ تو دیٹ مینز ون اور دی ادر, وہ ہمارے لیے بالکل نارمل سی بات ہے, ایک میل کے لیے بالکل نارمل سی بات ہے. لیکن اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ فیمیل باکس میں ٹک کریں تو آپ ٹک کرنا چاہیں گے. لیکن اگر میں ایک ٹرانس عورت ہوں, میں کہہ رہا ہوں کہ آپ پھر تو کوئی ایشو نہیں ہوگا نا. آپ کو کوئی ٹرانس عورت مانے تو تب ہے نا. نہیں, مجھے یونیورسٹی میں ہماری میں جو میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ ان کے پاس ٹرانس کو عورت نہیں مانا جاتا نا ہماری سوسائٹی میں. وہ ایک الگ بات ہے, لیکن اس کے لیے انہوں نے کہا نہیں, میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ ان کے لیے باکس اگر ایک بنا دیا کہ ادر لکھ دیں آپ, کہ وہ ادر کو ٹک کرے تو وہ ایکسپوز نہیں ہو جائیں گے پوری یونیورسٹی میں. تو ایکسپوز ایک بندہ اپیرنٹلی نظر آ رہا ہے, تو وہ تو اپنے آپ کو منوانا چاہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے میں ٹرانس ہوں, آئی او دس آئیڈینٹی, اینڈ مائی کولیگس اینڈ مائی اسٹوڈنٹس شوڈ آلسو او می دا پرسن دا وے آئی ایم. اگر ایک مرد چاہتا ہے کہ اس کو مرد کے طور پہ جانا چاہے, ٹھیک ہے, عورت چاہے گی کہ اس کو ایک مرد کے طور پہ جانا جائے, تو ایک ٹرانس بھی چاہے گا کہ اس کو ایسے ٹرانس جانا جائے. تو سوری تھوڑا سا ہم پھر وہ ہو گئے, این جی اوز کا جو رول ہے, این جی اوز کا یہی رول ہے بیٹا, کہ این جی اوز کا رول یہی ہے کہ آپ ان کے لیے چیزیں آسان کریں, آپ ان کے لیے لابی کریں. میکینزم کیا ہے اس کا میکینزم یہی ہے کہ اب آپ کے پاس گورنمنٹ کے ساتھ آپ لابی کرتے ہیں مختلف ایشوز کے اوپر. ایچ آئی وی کی پریولنس ایک بہت بڑا ایشو ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ان کے لیے پچھلی گورنمنٹ نے ان کے لیے ایک ٹرانسجنڈر وارڈ مخصوص کر دیا تھا, لیکن ہم ملتان میں ایک ہاسپٹل کا دورہ, سول ہاسپٹل ملتان کا دورہ کرنے کے لیے میرے ساتھ میری 2 ٹرانس جو تھیں وہ کولیگز بھی تھیں, اینڈ دے ور امپاور ٹرانس, ویری ویل نون ٹرانس. لیکن گیٹ کے چوکیدار کے رویے سے لے کے پورا ایریا جو ہم نے کور کیا, جو آوازیں سنی, میرے لیے وہ بڑا حیران کن تجربہ تھا. اس لیے حیران کن تھا کہ ایک امپاورڈ پڑھے لکھے ٹرانس کے ساتھ اگر آپ لوگ یہ سلوک کر رہے ہیں تو عام لوگوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہوگا. جب میں نے ڈاکٹر سے کمپلینٹ کی اس چیز کی, تو ڈاکٹر نے کہا جی میرے پاس تو کوئی بھی آ جائے, مجھے تو اس کا علاج کرنا ہے. تو میں نے کہا آپ نے اپنے سٹاف کو سینسٹائز کیوں نہیں کیا ہوا کہ وہ جب اگر کوئی ٹرانس آ جائے, وہ پہلے ہی جھجک رہا ہوتا ہے کہ میں جاؤں گا تو میرا مذاق اڑایا جائے گا, تو اس کو تھوڑا سا تہذیب کے ساتھ ڈیل کر لیا جائے.
تو انہوں نے کہا جی آپ ایڈمنسٹریشن سے بات کریں, آپ ایم ایس سے بات کریں. میں ایم ایس کے پاس چلا گیا, ایم ایس نے اپولوجائز کیا, ہی واز ویری نائس. اس نے کہا بالکل آئیں اور آپ میرے پورے ہاسپٹل کو سیشنز دیں کہ ہاؤ ٹو ٹریٹ پیشنٹس. تو یہ صرف ٹرانس کی بات نہیں ہے, ہم تو غریبوں کا مذاق اڑا کے بڑا خوش ہوتے ہیں. ہم تو کسی غریب مرد کو عورت کے ساتھ بھی یہی سلوک کرتے ہیں. سوسائٹی میں تھوڑی سی بھی کوئی چیز ڈفرینٹ ہونا تو وہ ایسے وہی ہی بات ہے. ہم چھوٹے تھے, ہم دیکھتے, ہمیں یاد ہے نا, کوئی فارنر گزرتا تھا, وہ اب چائنیز ڈسینٹ کا ہو, اورینٹل ایشین ڈسینٹ کا, وہ یورپین ہو, وہ افریقن اس کا ہو, تو وہ جب بولتے تھے آبویسلی ان کا بہت اسٹرانگ ایکسنٹ ہوتا ہے, وہ انگلش کا ہو یا وہ اردو کا ہو, تو بچہ بس وہ ہم ہنستے ہیں, ناٹ کہ ویئر لافنگ ایٹ دیم, ویئر لافنگ ایٹ دا, کیا کہہ سکتے ہیں اس کو, دی absurdity آف دی ایکسنٹ. یو ویری رائٹ, دس از ہاؤ وی آر. وہ خیر آئی تھنک وہ اس میں ایک This is بچے how کی we are. innocence تھی. How we are going to change ourselves, I think so education plays a very important role in reforming your personality, in making you aware of the different dynamics and different scenarios where we live in, how to deal with people, how to accept different people. Are you, you have that courage, I would say, or do you have the audacity to accept different people? That is what education teaches you. اب آپ نے پوچھا این جی اوز کا رول کیا ہے. این جی اوز جو نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز ہیں جو ٹرانس ایشوز پہ کام کرتی ہیں, ان کے پاس یہی ایشوز ہیں. ان کو اکنامکلی امپاور کیا جائے, ان کے لیے کچھ کہیں کے لونس مل جائیں. سیمینارز ہوتے ہیں, ڈرائیوز ہوتی ہیں, کوئی واٹ ڈو دے ڈو, مطلب ایکشنیبل کیا ہوتا ہے؟ ایکشنیبل یہی ہوتا ہے کہ آپ کی لابنگ چل رہی ہوتی ہے, آپ کمیونٹی کو سینسٹائز کر رہے ہوتے ہیں. اب یہ چیزیں اشتہاروں میں تو نہیں لگائی جا سکتی, لیکن آپ یہ دیکھا جو چینج آئی سوسائٹی کے اندر, جو تحفظ سینٹر بن گئے, ہم نے اسکول شروع کروا دیے پنجاب میں. آپ کو پتہ ہے ٹرانسجنڈرس کے لیے اسکول شروع ہو گئے ہیں. اب ملتان سے ہم نے شروع کیا تھا, ملتان سے ہوتے ہوتے اب پورے پنجاب کے اندر اسکولز بن گئے ہیں. 2 گھنٹے کے لیے ان کے ایکسٹرا کلاسز ہوتی ہیں, انٹیگریٹڈ ٹیچنگ ہے, ٹرانسجنڈر ٹیچرز بھی ہیں اور دوسرے نارمل ٹیچرز بھی ہیں. یہ ایک چینج آتی ہے سوسائٹی کے اندر. یہ ایکٹ بننا ایک چینج تھی, یہ این جی اوز کا کام تھا. تحفظ سینٹر بنوانا ٹرانسجنڈرس کے لیے تھانوں میں, یہ این جی اوز کا کام تھا. اسکول شروع کروانے, یہ این جی اوز کا کام ہے. ان کے ہیلتھ ایشوز پہ کام کرنا, یہ این جی اوز کا کام ہے. ان کو پولیس سے پروٹیکشن دلوانا, یہ این جی اوز کا کام ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری این جی اوز ہیں جو خواتین کے لیے کام کر رہی ہیں, بہت ساری این جی اوز ہیں جو اندھے لوگوں کے لیے کام کر رہی ہیں, بہت ساری این جی اوز ہیں جو ڈسیبل لوگوں کے لیے کام کر رہی ہیں, مارجنلائزڈ بہت ساری این جی اوز ڈفرینٹ اسپیشل لوگوں کے لیے کام کر رہی ہیں. تو وہ اپنا اشتہار تو نہیں لگاتی. رول ان کا وہی ہے کہ جو جس ایریا کو ڈیل کری اس کی بہتری کے لیے کام کیا جائے. جو ہم افغان ریفیوجیز, ٹرانس ریفیوجیز کے اوپر آتے ہیں, جو ریپیٹریشن شروع ہوئی پچھلے سال اور ابھی اس کے سیکنڈ فیز شروع ہونا تھا, پھر رک گیا. آئی تھنک اراؤنڈ 600,000 ریفیوجیز ہیو بن ریپیٹریٹڈ. اس میں وہ والے بھی ہیں جو 1980 میں آئے تھے, اور وہ بھی ہیں جو ابھی 2021 میں آئے تھے. آل اینڈ آل سب کو لمپ ان کر کے یہ 600,000 واپس بھیجے گئے. اس میں میں پڑھ رہا تھا کہ پشاور ہائی کورٹ نے بھی کچھ جو ٹرانس ریفیوجیز تھے ان کے لیے اسپیشل آرڈر جاری کیا کہ ان کو فی الوقت روکا جائے اور ان کو فورن ویزا جب تک ان کا نہیں ملتا, بیکاز یہ ذرا زیادہ وہ ولنریبل ہے نا, ولنریبل, تھوڑا سا ویک بھی ہیں اپنے اس پہ. ڈو یو تھنک ایک تو میرے خیال سے گورنمنٹ کے, پشاور گورنمنٹ کی طرف یا کے پی گورنمنٹ کی طرف سے یہ ایک اسپیسیفک ایسا اسٹیپ ہے جو ان کی حمایت میں ہے. یو تھنک اس سے لوگ اور وہ ہوتے ہیں کہ افغانیوں کی جو مائیگریشن ہے جو پاکستان نے لوڈ برداشت کیا ہے, میرے خیال میں دنیا میں شاہد بھی کوئی ایسا ملک ہے جتنے اتنی زیادہ تعداد میں, جو کہ خود ایک غریب ملک ہے, اس نے اتنے زیادہ امیگرینٹس کو, ریفیوجیز کو پناہ دی. ہم 80s میں دیکھتے ہیں, 90s میں دیکھتے ہیں, بے تحاشا افغانستان پاکستان میں آ گئے تھے, لاکھوں کی تعداد میں تھے, اور ہم نے ان کو اکوموڈیٹ کیا. اور پھر جب افغانستان کے حالات ٹھیک ہوئے, بہت سارے لوگ واپس چلے گئے, بہت سارے لوگ پاکستان سے باہر چلے گئے, بہت سارے لوگ یہیں رہ گئے. ابھی جو ریسنٹ انفلکس ہوا ہے, پاکستان کی شاید اپنی اکنامک کنڈیشن ایسی نہیں تھی کہ ہم اور مائیگرینٹس کو برداشت کر سکتے, تو وہ گورنمنٹ کا پولیٹیکل ڈیسیجن تھا, اکنامک ڈیسیجن تھا کہ ان کو واپس اپنے ملک میں بھیجا جائے. لیکن گورنمنٹ ختم ہو گیا ایریے میں, اور کانفلکٹ بھی ختم ہو چکا ہے, اور ہم ان کو اور کیونکہ ہم خود ایک غریب ملک ہیں نا.
اب اسپیسیفکلی ٹرانس کمیونٹی کے لیے، کیونکہ بہت سارے لوگ جب آئے تھے، جب میں نے شروع میں بات کی تو لوگ افغانستان سے بھاگے تھے. اس میں کوئی شک نہیں ہے، چاہے کسی کو بری لگے یہ بات، کہ ہمارے جو لوگ بارڈرز پہ کھڑے ہوئے ہیں وہ پیسے لے کے آنے دیتے ہیں، جانے دیتے ہیں. رات کو نکالیں، دن کو نکالیں، ویزا چیک کریں نہ کریں، یہ بارڈر سیکیورٹی پولیس کا کام تھا کہ اتنے لوگ پاکستان، آخر وہ اڑ کے تو نہیں آئے. اتنے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جو آئی ہے کمیونٹی، وہ کیسے آئی ہے؟ بارڈر کراس کر کے آئیے نا. ان میں سے کتنے لیگل ہیں کتنے انلیگل ہیں، یہ بارڈر سیکیورٹی فورسز کا کام ہے کہ ان کو آئیڈینٹیفائی کریں. یہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ آئیڈینٹیفائی کرے. لیکن جب گورنمنٹ نے کہا ان کو نکالو، تو جو ڈاکیومنٹڈ تھے وہ ان کے لیے بھی، جو انڈاکیومنٹڈ تھے ان کے لیے کہا کہ جی ٹائم ہم بڑھا دیتے ہیں، آپ فلانے کاغذ ارینج کریں، آپ کو نکال دیا جائے گا. جو ابھی پشاور ہائی کورٹ کا میں آپ کو بتا رہا تھا آرڈر تھا، اس سے میرا جو آگے کنسرن تھی وہ، میں نے 2-3 لوگوں سے سنا ہے کہ یار بہت سے لوگ جسٹ ٹو گیٹ اے ویزا، پاکستان میں جنرلی بھی کرتے ہیں اور بھی ملکوں میں کرتے ہیں، کہ باہر کا ویزا لگوانے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو ٹرانس ڈکلیئر کر دیا، اینڈ اس کے تحت ان کو ایکسٹرا پروٹیکشن، ایکسٹرا سینسٹیو احکامات بھی ملتے ہیں اور اس طرح کا ویزا وغیرہ بھی ملتا ہے. تو ہاؤ ڈو یو نیویگیٹ، این جی اوز اس کو کیسے نیویگیٹ کرتی ہے، گورنمنٹ کیسے نیویگیٹ کرے کہ ٹو دیکھیں اس کا تو صفر بڑا آسان جواب ہے. who is honest and who is being dishonest in this regard؟ یہ بڑے مزے کا سوال آپ نے کیا ہے. ہمارے ملک سے جتنے لوگ کینیڈا، یورپ، امریکہ اور دیگر ممالک میں گئے ہیں، یورپین ممالک میں گئے ہیں، وہ کیسے گئے ہیں؟ اسائلم جنہوں نے لیا ہے کیسے لیا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہماری جان کو خطرہ تھا. انہوں نے مذہب کارڈ استعمال کیا. انہوں نے کہا جی ہم احمدی ہیں، ہماری جانیں محفوظ نہیں ہیں. کسی حد تک وہ بات ٹھیک بھی ہے کہ ہم ان کو ایکسیپٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے. شیعہ سنی کا ایک بہت بڑا فیکٹر بنا کے اس کی بیس پر آپ نے مائگریشن لی. اگر آپ سٹیٹس اٹھا لے جا کے، میرے پاس اس وقت سٹیٹس نہیں ہیں، یو ول بی شاکڈ ٹو سی دا سٹیٹس، کہ اپنے آپ کو ایک ڈفرینٹ سیکٹ کا ڈکلیئر کر کے اور اپنے لیے وہ چیزیں بنا کے، خبریں بنوا کے، ایک پورا ایک پروسیس ہے. آپ نے وہاں پر جا کے امیگریشن لے لی. اسی طرح اگر آپ نے آپ کو ڈسگائز کر کے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ یہ ایک آسان طریقہ ہے نکلنے کا، تو اس کو تو آپ نہیں روک سکتے. اب اس کو نیویگیٹ کرنے کا طریقہ تو صرف گورنمنٹ کے پاس، این جی اوز کے پاس نہیں ہے. نہیں، لیکن کیا طریقہ ہے؟ طریقہ یہ کہ گورنمنٹ نے جب ان کو کاغذات چیک کرے نا، ان کے ڈاکومنٹس آپ چیک نہیں کر سکتے، میں چیک نہیں کر سکتا. نہیں، لیکن ایک افغانستان سے لوگ آئے ہیں وہاں پہ، تو آپ یو کانٹ ڈکلیئر افغانستان یورسیلف. میں آپ کو بتاؤں، افغانستان میں ہمارے پاس شناختی کارڈ ہوتا ہے، ان کے پاس تذکرہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ پاکستانی حضرات نے افغانی تذکرہ، جب یہاں سے لوگ جا رہے تھے تو لاکھ روپے میں، 2 لاکھ روپے میں وہاں سے افغانی تذکرے بنا کے یہاں سے باہر چلے گئے، یہاں سے افغانی شو کر کے باہر چلے گئے. ایسا بھی ہوا ہے. نہیں، آئی انڈرسٹینڈ، اور یہ تو ایشو چلتا رہتا ہے. واٹ آئی مینٹ واز، اسپیسیفک کوشچن یہ تھا کہ اس ڈسکائز کے انڈر لوگ اپنے آپ کو ٹرانس کلیم کر کے باہر جا رہے ہیں. افغانستان میں تو ایکس کا باکس نہیں ہے نا، تو گورنمنٹ کس طرح میک شور کرے کہ یہ لوگ ٹرانسجینڈرز ہیں یا صرف یہ لوگ ہیں جو بس اپنی جانے کے چکر؟ یہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ میکینزم گورنمنٹ کو بنانا ہوگا. اصل بات، پہلی بات تو ڈاکومنٹیشن ہے کہ ان کے پاس مرد یا عورت کا شناختی کارڈ ہے یا وہ فارم ہے یا نہیں ہے. اگر ان کے پاس ایکس باکس نہیں ہے تو باقی اگر کوئی بندہ ڈسگائز کر کے جھوٹ بولنا چاہے تو اس کو تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. مطلب وہی میں وہ آپ سے سجیشن نہیں لے رہا ہوں. فرض کریں گورنمنٹ کے لیے ہم بات کرتے ہیں کہ وی تھنک، ہمارا یہ اوپینین ہے کہ یہ کریں تو گورنمنٹ کے لیے آسانی ہوگی، لیکن اس ایشو کے اندر، اس پرابلم کے اندر دیکھیں پاکستانی گورنمنٹ جا کے افغانستان کے جو حالات میں وہ بندہ رہ رہا تھا، اگر وہ کہہ رہا ہے کہ میں افغانستان تھا تو کیا ایز اے ٹرانسجنڈر رہ رہا تھا، تو اس کو پروو کرنا وہ پاکستانی گورنمنٹ کے لیے کتنا چیلنجنگ ہے آپ بھی سمجھ سکتے ہیں. اور اگر کوئی پاکستانی ہو تو پھر کیسے چیک کرے گا؟ مطلب ان جنرل اس ایشو کو کس طرح چیک؟ میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ ان جنرل جو ہے، اگر کوئی بندہ جھوٹ بولنے پہ آئے اور ساری ڈاکومنٹیشن بھی بنا لے. اسائلم کا بھی آپ کو پتہ ہے ایک طریقہ کار ہوتا ہے. آپ صرف ڈکلیئر کر دیتے ہیں کہ جی میں شیعہ ہوں، میں خواجہ سرا ہوں، میں احمدی ہوں، میں عیسائی. ابھی تو ہم نے عیسائیوں کے ساتھ دیکھنے جو زیادتیاں ہو رہی ہیں. ابھی پرسوں ہم سرگودھا میں جو ہوا، ہم مسلمانوں نے جو کیا،
تو آپ کے لیے اسائلم لینا بہت آسان ہو جاتا ہے. اسائلم کے لیے وہ آپ سے پروف مانگتے ہیں. پروف کیا ہوتے ہیں کہ جی کوئی ڈاکومنٹری پروف دکھائیں, کوئی ہمیں دکھائیں, کوئی ویڈیوز دکھائیں جس میں آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. تو سر واٹ ڈو یو سی کہ لانگ ٹرم پراسپیکٹس کیا ہیں ریفیوجیز کی پروٹیکشن جو لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں, کیونکہ ریسنٹلی ہم نے دیکھا ہے بہت زیادہ پیچھے کشمیر میں بھی ہم نے دیکھا اگینسٹ دا گورنمنٹ اور اداروں کے خلاف لوکل عوام. اب بلکہ میں نے آپ سے بھی اس چیز کی کنفرمیشن لینی ہے کہ ٹرانسجینڈر کمیونٹی از اسٹارٹنگ ٹو ریزسٹ جو ان کے ساتھ ظلم ہوتا ہے بائی لا انفورسمنٹ یا لوکل کمیونٹیز, تو وہ اب دیر ناٹ بیکنگ ڈاؤن, دیر ناٹ ٹیکنگ اٹ کہ یار ٹھیک ہے ظلم کرو گے تو ہم کرنے دیں گے. تو یہ ایک بڑا پرٹیننٹ سوال ہے آپ کا, اور حالات حاضرہ کرنے کا سب سے ہاٹ ٹاپک ہے اس وقت. ہم نے 2-3 ریسنٹ انسیڈنٹ دیکھے ہیں جہاں پر جب پولیس نے ان کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی, اور یہ زیادتی نارملی ٹاپ لیول پر نہیں ہوتی. یہ سپاہی اور جو لوگ ہوتے ہیں نا, وہ اپنی رشوت جو چوکیوں پہ ہوتے ہیں, یا جو بنے صاحب سے بڑے صاحب بنے ہوتے ہیں. جیسے آپ نے صاحب سے ملنا ہے تو گاہے گیٹ پہ چوکیدار بیٹھا ہوا ہے نا, تو چوکیدار اندر نہیں جانے دیتا. تو وہ لو لیول پر یہ ایک ان کے ساتھ ڈسکرمنیشن بہت زیادہ ہے. کہیں شادی کے فنکشن پہ وہ گئے ہیں تو بند کرو اس کو, یہ کرو وہ کرو, تو دے ناؤ ریٹیلیٹ کہ ہمارا, کیونکہ سورس آف انکم یہی ہے. پھر پاکستان میں مہنگائی بھی ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے کہ جس سے لوگ سخت ناراض ہوئے ہوئے ہیں. بالکل سوشلی لوگوں کا ٹیمپرامنٹ جو ہے نا, آپ ایک کامن مین کو بھی دیکھیں غصے میں ہے وہ. تو ولنریبل کمیونٹی فرسٹریٹڈ ہے, ولنریبل کمیونٹی ویسے بہت فرسٹریٹڈ ہے. انہوں نے 2-3 اٹیکس کیے ادھر تھانوں کے اوپر جا کے اکٹھے ہو کے. دیکھیں یونٹی از اسٹرینتھ. اور جب کوئی پھر اپنے آپ کو ایکسپوز کر کے کہے گا تو پھر آپ کیا کر سکیں. اگر ایک عورت کپڑے اتار کے سڑک پہ کھڑی ہو جائے تو پوری احتجاج میں تو پوری خلقت نے عورت کو ہی دیکھنا ہے نا. تو انہوں نے یہی کیا ہے جا کے کہ دیکھ لو ہم تو خواجہ سرا ہیں, ہمارے ساتھ تم لوگ کیوں ایسا کر رہے ہو. پھر اس پہ بیٹھ کے ایس ایچ او نے بھی اور ایس ایس پی صاحب نے بھی اور جو بھی متعلقہ لوگ تھے انہوں نے معافیاں بھی مانگی, لوگوں کو ایکسپیل بھی کیا, سسپینڈ بھی کیا. ابھی ملتان میں ریسنٹلی ایک واقعہ ہوا, ایک پڑھی لکھی ٹرانسجینڈر جو ہے, جو سائیکیٹرسٹ ہے, اسکول میں پڑھا رہی ہے, وہ رات کو اے ٹی ایم سے پیسے نکلوانے کے لیے جاتی ہے. 3 موٹر سائیکل پہ وہ آتے ہیں پولیس والے اور اس سے کہتے ہیں کہ تم یہاں کھڑی ہو کے دھندا کر رہی ہو. اور وہ کہتی ہے میں پڑھی لکھی ہوں, میں اس سے تمیز سے بات کروں. اس نے عبایا پہنی ہوئی ہے. تو اس کو پکڑا کیسے, مطلب آئیڈینٹیفائی, اچھا وہ سمجھے عورت ہے یہ. تو اس نے کہا میں ایک خواجہ سرا ہوں, میں یہاں کھڑی ہوں. اس کے ساتھ کوئی خواجہ سرا کھڑا ہوا تھا. تو اس نے پھر رات کو ہمیں اپروچ کیا. اس نے کہا جی میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے اور میں تو اس کو نہیں چھوڑوں گی. میں نے اس کو سمجھایا, ہم نے کہ دیکھیں آپ اس طرح کا پروگریس نہ کریں. آپ صبح جو تحفظ سینٹر ہے وہاں جائیں اور آپ ایس ایس پی سے, آئی جی سے ملیں, وہ ضرور آپ کی بات سنیں گے. اور ایسے ہی ہوا. اور اے ٹی ایم پہ تو آئی تھنک کیمراز لگے, اور وہ کیمرہ بھی سے لگے ہوئے ہیں. تو وہ انہوں نے اس کو سسپینڈ بھی کیا, ان کو جو تھے بلکہ سسپینڈ کرنے لگے تو ان کی جگہ پہ چینج کر. اس نے کہا ان کو معاف کر دیں. میں معاف کرتی ہوں, ان کو بتائیں کہ اس طرح کا بیہیویئر نہ رکھیں. تو بڑے طریقے ہیں ٹیکل کرنے کے. تو اس وقت اس چیز کی سخت ضرورت ہے کہ کمیونٹی کو بھی سینسٹائز کیا جائے اور پولیس والوں کو بھی سینسٹائز کیا جائے کہ اس گیپ کو کم کیا جائے. اور ہائرارکی جو ہے وہ اس چیزوں میں انوالو نہیں ہے, وہ اکوموڈیٹو ہے. جو لو لیول کے لوگ ہیں نا ان کی ٹریننگ کی ضرورت ہے. سر انہوں نے دہاڑی لگانی ہوتی ہے, بس وہ دہاڑی سے ان کو باہر نکالنا ہے. صرف ٹرانس کمیونٹی کے خلاف نہیں ہے, وہ ہر ایک کے ساتھ کرتے ہیں نا, ان کے لیے سب برابر ہیں. وہ تم نے ہیلمٹ نہیں پہنا ہوا, آ جاؤ ادھر, ٹھیک ہے. نے ہیلمٹ پہنا ہوا, اتارو, یہ دیکھو تم نے ہیلمٹ نہیں پہنا. دیکھیں نا وہ ایک اور بات ہے. رات کو روک لیں گے سڑکوں پہ کہیں پہ بھی, اور ہم یہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ پیسے لیتے ہیں. یہ آپ نے جو بات بتائی کہ اس نے کہا کہ ان کو نکالنے مت, معاف کر دے, بٹ ٹیچ دیم, کیونکہ اگر وہ یہ اس وجہ سے نکل جاتے تو دے مائٹ ہیو ریٹیلیٹڈ. اس ٹرانسجینڈر نے یہی کیا, کہہ دیا آپ ان کو نہ نکالیں. آپ ان کو پھر میں نے سنا کہ ان کو پھر بڑی ٹف سی جگہ پہ انہوں نے ڈپیوٹ کیا ہے جو بھی کنسرن اتھارٹیز تھی. تو تھنگس کین امپروو. اس وقت فوری طور پہ جو پاکستان کا جو ہاٹ ٹاپک ہے نا خواجہ سراؤں کا اور پولیس کا, اس پہ دونوں کو سینسٹائز کرنے کی ایڈوکیسی کی ضرورت ہے. گورنمنٹ کو چاہیے کہ این جی اوز کو انوالو کرے اور وہ این جی اوز جا کے سیشنز ہولڈ کریں, کیونکہ ہمارے پاس ٹریننگ ماڈیولز ہوتے ہیں. ہمارے پاس ٹریننگز کا پورا ایک کیا کہتے ہیں پروسیجر ہوتا ہے جس سے ہم ان کو ٹرین کرتے ہیں. تو اگر لو لیول کی خالی ٹریننگز میں کیا کرتے ہیں جی, ہم نے ایس ایس پی صاحب کو بلا لیا, سب انسپیکٹر کو بلا لیا, ایس ایچ او کو بلا لیا. نہیں, آپ نے سپاہیوں کو بھی بلانا ہے اب, اور آپ نے کمیونٹی کو بھی سمجھانا ہے کہ بیٹا آپ نے کیسے بیہیو کرنا ہے. تو دونوں طرف کو اس وقت سینسٹائز کرنے کی ضرورت ہے. تھینک یو. مطلب یہ کانورسیشن اور یہ ایشو تو پاکستان میں کافی, جب سے پاکستان بنا ہے اس سے پہلے سے ہی چل رہا ہوگا,
اور اس کے اوپر ورکنگ بھی بہت سی ہوتی ہے. آئی ہوپ کہ ہماری کمیونٹی بھی اس کو ایک ہیومنسٹک اینگل سے دیکھیں, ہیومنسٹک اینگل سے دیکھے اور ڈائلاگ کے تھرو اس چیز کو کرے, نہ کہ ہر چیز ہمارا ملک ہر انسان اپنے ہاتھ میں قانون لے کے پھر رہا ہوتا ہے. بڑی بات ہے دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ بھی ڈائلاگ کے ذریعے ہی حل ہوتا ہے اور ہوگا. مسئلہ کشمیر بھی ڈائلاگ کے ذریعے ہی حل ہوگا. مسئلہ فلسطین بھی ڈائلاگ کے ذریعے ہی حل ہوگا. تو ڈائلاگ کرنے کی ضرورت ہے, چیزوں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اگر ول ہو تو سب کچھ ہو سکتا ہے. بالکل. سو بڑا اچھا ہوا آپ سے, بہت ایسی انفارمیشن ملی جو کہ ہمارے پاس نہ تو تھی, نہ تو میرے خیال سے نیوز رپورٹس وغیرہ میں بھی اکثر آتی نہیں ہے ایسی باتیں. سو تھینک یو فار بینگ ہیئر, اور ہمارے ساتھ بہت شکریہ آپ نے بلایا, اور مجھے بہت خوشی ہوئی اپنے ایک اسٹوڈنٹ سے مل کے. انشاءاللہ. سو یہ تھا آج کا ہمارا شو. اف یو ہیو اینی اوپینینز آف یور اون پلیز پٹ دیم ڈاؤن ان دا کامنٹس بلو, اور ہم اگلے ہفتے پھر ملاقات کرتے ہیں.